السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں میں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے سورہ یاسین کا کنٹینیوشن ہے، اور پھر کیا ہے، اس پارے کا نام وما لیا ہے۔ 23واں پارہ وما لیا کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں سورہ یاسین، پھر سورہ الصفات، پھر سورہ صاد، پھر آخر میں سورہ الزمر کی آیتیں ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 دیکھیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور میں کیا تجھے اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جسے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل یہ جو آیتیں ہیں نا، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آیت نمبر جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 30 تک کی اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو دراصل ایک شخص تھا جو ایک مومن مرد تھا، اس کا ذکر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر جس میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلسل رسول بھیجے، اور ایک وقت میں تقریباً 3 رسول آئے اس بستی میں، اور پھر بھی ان بستی والوں نے کیا کیا، ان رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے بولا، اے لوگو جو نیک جو اے میرے لوگو، مطلب بستی والو، تم جو ہے نیک اور جو بے داغ رسولوں کی کیا کرو، اتباع کرو، پیروی کرو۔ یعنی کہ اس نے اپنے بستی والوں کو تبلیغ کی اور ان کو سمجھایا، اور کیونکہ نا ان کی وہ خیر خواہی چاہتا تھا۔ تو ایک مومن تبھی ہو سکتا جب اس کے دل میں کیا، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، لوگوں کا بھلا چاہنا ہو۔ تو اتنا بھلا چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو آغاز ہو رہی ہے نا آیات کا، کہ اس نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں کیوں نہ ایمان لاؤں، اور میں تو اسی کے میرا تو وہی معبود ہے جو تمہارا معبود ہے۔ پھر اس بستی والوں کی طرف اس نے اس طرح سے تبلیغ کی، اور آخر کار ان بستی والوں نے اس مرد کو کیا کیا، قتل کر دیا، مار ڈالا۔ کیونکہ نا ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو باطل پرست جو لوگ ہیں، ان کو واحد یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو راس نہیں آتی ہے، اور جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ ختم ہی کر ڈالتے ہیں۔ تو شہادت کے بعد بھی جب اسے جنت میں داخل کیا گیا، اس نے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت مجھے مغفرت فرمائی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ اس شہادت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دھماکے سے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ آپ دیکھیں، غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو اس بستی والوں نے مار ڈالا۔ جنت میں جانے کے بعد، وہاں پہ اتنی بڑھیا جگہ پہنچنے کے بعد بھی نا، اس کو کس کی فکر تھی؟ انہی بستی والوں کی جنہوں نے اس کو مار ڈالا، ختم کر ڈالا، ہے نا۔ کتنا زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں رکھی تھیں، کتنا زیادہ ان لوگوں کا کیا تھا، یہ خیر خواہ تھا۔ اور تبلیغ کرنے کا بہترین انداز یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، لا أَعْبُدُ الَّذِي، کہ میں اس ذات کی کیوں نہ عبادت کروں، کہ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس طریقے سے اس نے کیا کیا، تبلیغ کیا۔ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس مومن مرد کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حق کی گواہی دینے کے لیے دور سے دوڑتا ہوا آیا، توحید کی دعوت میں حاکمانہ انداز اختیار کیا، اور اپنی ذات سے ہی تبلیغ کی بات شروع کی، اپنی بات شروع کی۔ میں کیوں نہ اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور جس کی طرف جو ہے نا مجھے بھی اور تم سب کو ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان لوگوں کی بھی جب کام کرے تو کیا کرے، بات اپنے آپ سے شروعات کرے، کہ میرا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا تھا، ایک یہ مومن مرد تھا، مومن مرد تھا۔ دیکھیں آیت نمبر 23، کیا میں اس کے سوا
معبود بنا لوں، اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ کام بھی نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا، بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا میری ہی بات سنو۔ اور کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، کہ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، یعنی کہ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ اپنے قوم والوں کو تبلیغ کر رہا تھا، بات پیغامات پہنچا رہا تھا، اور بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لائی ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ اس طریقے سے اس نے کیا کہا، اپنی بستی والوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکنے کی کوشش کی، تبلیغ کی بات پہنچائی۔ تو پھر یہاں سے آیت نمبر 26 سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک دم سے آیت آگے کی کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کے بیچ کا مفسرین جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس بستی والوں نے اس مومن مرد کو مار ڈالا، ختم کر ڈالا۔ تو اتنا مارا کہ وہ جو مومن شخص تھا مر گیا، ختم ہو گیا، مطلب تھپڑ لات گھوسے سے مارا، ایسے نہیں کیا کہ ایک بار مطلب کہ تلوار سے انسان کو مار دیا جائے ختم کہانی، نہیں، ایک بار بندوق سے مار دیا جائے ختم کہانی، نہیں، تکلیف نہیں ہوتی ہے، اتنا مارا، مار کے ہاتھ سے، گھوسے سے، لاٹھی سے، ڈنڈوں سے، کتنی تکلیف دہ پروسیس سے گزرا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی تھپڑ کوئی کسی کو لگا دیتا تو کہتا مجھے تو اس کی ساری زندگی میری اس شکل ہی دیکھنی ہے، مجھے تو اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے اندر کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھائی رکھی تھی، صبر رکھا تھا، خیر خواہی رکھی تھی، کہ جب اس سے کہا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ نا وہ شہید ہو گیا تھا۔ شہید کے بارے میں کیا پڑھا، سیدھے ڈائریکٹ وہ جنت میں جاتا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ شہید ہو گیا۔ تو اس نے جب کہا کہ کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ مجھے میرے رب نے جو بخش دیا ہے اور اس نے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے، کاش میری جو قوم ہے وہ جان لیتی۔ وہاں جانے کے بعد بھی، اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے کے بعد بھی کن کی فکر کر رہا ہے، ان لوگوں کی فکر جنہوں نے اس کو جو مار کے ختم کر دیا، اتنا مارا کہ مار ہی ڈالا، ہے نا۔ کتنا اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و بھلائیاں رکھی تھی۔ دیکھیں آیت نمبر 28، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے ہیں، وہ تو صرف ایک چیخ تھی اور پھر ایک دم سے وہ سب کچھ بجھ کر رہ گئے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم ہو گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آتا رہا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی، بے شک وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی اور سارے کے سارے ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک بڑی نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، پھر اسی میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں سے چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ سب کا ازواج بنائے ہیں، ان چیزوں کی بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے بھی، ان کے اپنے بھی، یعنی انسانوں کے بھی، اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں، یعنی کہ کچھ کے تو ہم سب جانتے ہیں جیسے چرند پرند، ہے نا، اور کچھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج پیدا کیے جنہیں ہم نہیں جانتے، جیسے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی کہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ہے نا، جنات ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے لیکن کیا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا کیا ہے، جوڑ بنایا ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ آیت 37 دیکھیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے اور ہم نے اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر ایک دم سے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ رات کا جو جوڑا ہے، پیئر کیا ہے، رات کا جو جوڑا ہے وہ دن ہے، دن اس کا جوڑا ہے، اور سورج کا جوڑا ہے چاند ہے نا، اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے رواں رواں رہتا ہے، اور یہ نہایت غالب اور خوب جانے والے کا اندازہ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی، یہاں تک کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی کہ کھجور یہ جو پرانی جو ڈنڈی ہوتی، ٹیڑھی ہوتی، بالکل جھک سی جاتی ہے، تو چاند آخر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سے بات سمجھائی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، تو چاند کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں، چاند کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ 28 ہوتی ہیں، 28 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک مدار میں تیرتا پھرتا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو، یعنی نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسے ہی اور
چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑا ہی جا سکیں گے مگر ہماری رحمت سے ہی، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا اس سے ڈرو یعنی عذاب سے ڈرو، تو جو تمہارے سامنے یعنی دنیا میں ہے اور جو تمہارے پیچھے یعنی آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائے جسے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو جو بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو کیا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں اور جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل عیال کے پاس ہی لوٹ سکیں گے۔ اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو ایک دم سے وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو بس ایک چیخ ہوگی، پھر اچانک سے وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ بے شک جنت والے آج عیش اور نشاط میں خوش خرم ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں یعنی جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں وہ ہوگا جو کچھ وہ مانگیں گے۔ نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے والدین کو اور ہم سب کے قرابت دار کو، ہم سب کے بچوں کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 59، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر یعنی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے اور جو کچھ وہ کرا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑے رستہ یعنی کہ تلاش کرے تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، کہ اگر ہم چاہیں نا تو ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں سے، تو یعنی نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، بلکہ پتھر کی طرح وہ ایک جگہ کھڑے رہ جائیں گے، پڑے رہ جائیں گے۔ تو مسخ کے معنی ہوتے ہیں تبدیلی کے، یعنی اپنی اصلی حالت میں کیا ہو جاتا ہے؟ چینج، تبدیلی، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 67 دیکھیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ لوٹ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے پیچھے لوٹ نہیں سکیں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکتے، بلکہ کیا ہے؟ پتھر کی طرح ایک جگہ وہ کھڑے رہ جائیں گے۔ جب یعنی پتھر بن جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، اور کچھ بھی بن جائیں گے، پتھر بن جائیں گے، پہاڑ بن جائیں گے یا لوہا بن جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صورتوں کو مٹا کے مسخ کر دیں گے، تو کچھ بھی بنا دیں گے، تو انسان کے اندر کہاں طاقت رہے گی کہ وہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے چل سکے نا۔ تو لمسخناہم کے معنی ہیں کہ مسخ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے، یعنی جس حالت میں انسان پیدا کیا گیا ہے اس حالت کو چینج کر دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 68، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دے تو اسے پیدائش کی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا جیسا انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بچہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی اس کے جو ہے نا اس کے اندر صفات ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے کی طرح وہ اس کے جو ہے دانت بھی گر جاتے ہیں، ہے نا، اس کی باڈی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ چل پھر نہیں پاتا زیادہ، پھر اس کے جو ہے بال بھی سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہونے لگتے ہیں، عقل بھی کیا ہوتی ہے؟ بچوں جیسی ہو جاتی ہے،
کچھ بھی کھاتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا، پھر زیادہ تر وہ جو دودھ پینے لگتے ہیں، جو بوڑھے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح سے اس کے اندر باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے اس کو، یعنی اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ وہ اس کی شان کے مناسب ہی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو پڑھتے ہیں سناتے ہیں یہ تو کیا ہے، شعر و شاعری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کو، یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شعر و شاعری کہنا نہیں سکھایا، اور نہ وہ اس کی شان کے مطابق ہی تھا۔ یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس سے ڈرایا جائے، ڈرائے جو زندہ ہیں، اور کافروں پر بات ثابت ہوگی۔ یعنی کہ ڈریں گے تو اسی سے وہی جن کے اندر کیا زندگی ہے، یعنی کہ ایمان ہے۔ جو مردہ ہو جائیں گے ان کے اوپر تو یہ اثر انداز ہی نہیں ہوگا قرآن کریم میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 71۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں یقیناً ہم نے ان کے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں، اور وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم ان کے اور ہم انہیں ان کے تابع اور ہم نے ان کے تابع کر دیا، یعنی چوپایوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا ہے، انسانوں کے انڈر کر دیا ہے۔ تو چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بھی کیا ہے، فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتی؟ یعنی کہ چوپایوں میں کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے نا، گوشت ہے، دودھ ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چوپایوں کے ذریعے سے ہمیں نعمت عطا فرمائی، پھر بھی انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی معبود بنا لی تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود ہی ان بتوں کے حاضر باش لشکری ہیں، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکیک وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگا دیتے ہو۔ یعنی کہ عرب کی طرف، جو عرب کا جو علاقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ ایک ایسا ہرا بھرا درخت پیدا کیا ہے، جو کیا ہے، جس کی لکڑیاں اگر جیسے ہی وہ آپس میں رگڑی جاتی ہیں تو اس کے اندر سے کیا ہوتی ہے، آگ جل جاتی ہے۔ تو عرب کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اشارہ فرما رہے ہیں، کیا جو ہے نا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اور آپ دیکھیں کہ جنگل وغیرہ میں نا آج بھی ہمارے کے جو علاقے ہیں اس میں بھی ایسے درخت پائے جاتے ہیں جو آپس میں، جو دو لکڑیاں اگر آپس میں رگڑیں گے تو پھر کیا ہے، آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 81۔ کیا وہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس بات پر وہ قادر نہیں کہ وہ ان جیسے، یعنی کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم فرما دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ ہو جا، اس سے کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ الصفات سورہ الصفات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 5 تک کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قسم کے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کتنے قسم کا؟ 3 قسم کا۔ اور ان تینوں قسم کے جو فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہی ہے، وہ زمین، آسمان اور کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے، سارے جو مشرق ہے اور مغربوں کا مالک ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، نہایت رحم کرم کرنے والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر جو لفظ آئے ہیں وہ صفات، والزاجرات، اور پھر فالتالیات، یعنی آیت نمبر 1 2 3 میں، ٹھیک ہے۔ تو آسمانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صف باندھنے والے فرشتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ وہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے، اور یا بادلوں کو جو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ ہاک کے لے جانے والے ہیں، تو بادلوں کو بھی ڈانٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے
یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان کا معبود کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صفات کیا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ صف بستہ رہتے ہیں، صف میں رہتے ہیں، یعنی کہ سارے کام کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے لیکن ایسا نہیں کرتے کہ بھیڑ ٹائپ میں ہو، صف بستہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپلین میں مسلمانوں کو بھی کیا سکھایا گیا کہ وہ بھی صف بستہ رہیں، لیکن ہمارا تو معاملہ الٹ ہے۔ مسجد ہو، چاہے درسگاہ ہو، چاہے اسپتال ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، سب سے پہلے ہم جو ہے صف کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو صف بستہ انسان کو رہنا چاہیے کہیں پہ بھی ہو، اور خاص کر کے جب مسجد میں نا پہلی صف میں انسان جو پہنچ جاتا ہے اپنے وقت پہ، یعنی کہ لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے سے آگے گھس جائے، نہیں، اپنے وقت پہ جو پہنچا ہے اور پہلی صف میں اس کو جگہ ملی، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ وہ صف بستہ رہتے ہیں، یعنی قطار در قطار صف باندھنے والے ہوتے ہیں، ڈسپلین والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کے اندر کیا ڈسپلین ہے، صف باندھنے والے وہ بھی ہوں، صفوں میں پہلے نمبر پہ آنے والے ہوں، اور کہیں بھی جو ہے صف میں یعنی بیچ میں لائن میں، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ بہت لمبی قطار ہے ریلوے اسٹیشن پہ، پلین پہ، یا جو ہے میٹرو پہ، یا ہاسپٹل میں، یا کہیں پر بھی، تو بیچ میں نہیں گھسنے والے ہوتے، وہ اپنے ڈسپلین میں رہنے والے ہوتے، صف بنا کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو دوسری صفات ہے فض زاجراتے، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو ہے کافر کی روح قبض کرنے والے آتے ہیں فرشتے، تو وہ ڈانٹ لگاتے ہیں، یا جو آسمان میں جو فرشتے ہیں جو بادلوں کو ڈانٹتے ہیں نا، اور پھر تو ان کی کچھ صفات ہے کہ ڈانٹنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور پھر وہ ان سے اسی حساب سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مجلس کی ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے دعائیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرما، پر اور جو فرشتے اپنی پروں سے ان کو کور کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جا کے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہی رب ہے آسمان اور زمین کا، اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم نے دنیا والوں آسمان کے ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا بندوبست کیا ہے، وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہ سن پائے، اور ان پر ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں، یعنی دہکتے ہوئے انگارے، بگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو شہاب ثاقب، یعنی ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیے، کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم ان کو لیس دار مٹی سے ہم نے پیدا کیا، بلکہ آپ تعجب کرتے کہ جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، اور جب کوئی وہ نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بالکل خلاوہ جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی؟ ایک سوال کے انداز میں وہ کہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے کہ آپ کہہ دیجیے ہاں، اور تم ذلیل اور رسوا ہوگے۔ پھر وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی تو وہ ایک دم سے زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جس سے تم جٹلاتے تھے۔ اے فرشتوں، اکٹھا کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ان کو جوڑو جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو، اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج وہ ماننے والے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے، یعنی کہ دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آیت نمبر 30، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود ہی گمراہ تھے، یقیناً وہ اس دن کے عذاب میں آپس میں شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بھلا ہم اپنے معبود کو ایک دیوانہ شاعر کہنے پر چھوڑ دیں؟
بلکہ وہ ایک تو حق ہے اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، اب بس تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، انہی کے لیے مقرر روزی ہوگی، مزیدار پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر ہوں گے، ان کے لیے جاری چشمے سے پاک شراب کے بھرے ہوئے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت سفید رنگ میں، پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس سے سر چکرائے گا، نہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والیاں یعنی خوبصورت نگاہوں والیاں حوریں ہوں گی، گویا وہ انڈے ہوں، جیسے ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے انڈے پردوں میں چھپائے ہوئے، اور ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں پوچھیں گے، ان میں سے ایک ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا، کیا بھلا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو واقعی ہمیں سزا و جزا دی جائے گی؟ یعنی کہ جب انسان اب دیکھیے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک خاص بات، کہ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب انسان کے سارے کنیکشن کٹ ہو جاتے ہیں دوسرے انسان کے ساتھ، پھر جب اس کو ہوش آئے گا اپنے ساتھیوں کے بارے میں، دنیا میں کوئی ہوا کرتا تھا، ماں بہن بیٹی تھی، دوست تھا، ساتھی تھا، تو کہاں اس کو آخرت میں ہوش آئے گا؟ جب وہ خود جنت میں پہنچ جائے گا، تب جنت میں پہنچنے کے بعد اسے اپنے ساتھی کا خیال آیا، تو جو وہ ایک ساتھی تھا وہ کہا کرتا تھا، اس کو حیرت ہوتی تھی آخرت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اس نے کہا، دیکھیں آیت نمبر 54، وہ کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ یعنی کہ اپنی جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جھانک کر جہنم میں دیکھو گے؟ تو پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان دیکھے گا، یعنی اسی ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ میں وہ دیکھے گا، وہ اس سے کہے گا، اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک یعنی تباہ برباد کر ڈالتا، کیونکہ ساتھی کیا ہوتا ہے، دوست کیا ہوتا ہے، دوست کی صحبت سے بہت زیادہ اس کے اوپر امپریس ہوتا ہے نا، اثر ہوتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہوں، لیکن اس نے کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے اصلاح کر لی، اپنے آپ کو بچا لی، اس نے اچھی راہ اختیار کر لی، تو اس کی وجہ سے وہ جنت پہ پہنچا۔ لیکن ساتھی جو تھا ایسے بات کہتا تھا، شک و شبہات والی، اور جو ہے نا شک والی کی آخرت کے بارے میں، اس آخرت کے انکار کی وجہ سے، اور آخرت میں اس نے جو انکار کیا کفر کے، اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھی کو جہنم میں کیا ہوا، جانا پڑ گیا۔ تو اس کا جو جنتی ساتھی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ کاش تو مجھے بھی جہنم میں کھینچ ہی لیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ میں بچا لیا گیا۔ دیکھیں آیت نمبر 57، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں تو ضرور حاضر کیے ہوئے میں ہوتا، یعنی کہ مجرموں میں ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جنت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ آیت 58، کیا پھر اب ہم مریں گے نہیں، ہم نے اپنے پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا؟ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، عمل کرنے والوں کو تو ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا دوزخ میں یعنی تھوہر کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اس میں ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، بے شک وہ درخت ایک ایسا ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے۔ تو تھوہر کے درخت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو شجرہ ہے زقوم کا جو درخت ہے، تو زقوم کے درخت یعنی اس کو تھوہر کا درخت کہتے ہیں، اس کو کہاں نکلتا ہے، کیا پایا جاتا ہے، کیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا وہ شیطانوں کے سر ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے جیسے ایسے مثل کہ جیسے شیطانوں کے سر، آپ نے دیکھا ہوگا شیطان ایسے اس کے سروں میں سینگ ایسی ہوتی ہے، ڈراونے سے ہوتے ہیں نا، تو بلا شبہ وہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے اور پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی جو ان کو ملے گا، تو پینے کا کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کو دیا جائے گا، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی، یہ ان کی مہمانی ہے، ایسی مہمانی ہوگی جہنم میں ہوتی ہے نا، تو کتنا ڈر لگتا ہے، ایسی آیتیں کتنا ڈرا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے رشتہ دار، ہم سب کے ماں باپ، ہم سب کے بچوں، اللہ ہم سب کو، آنے والی جتنی بھی نسلیں، ہم سب کے سب کو اللہ جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچانا پروردگار، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 69 دیکھیں، بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے بھاگتے رہے، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے، پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل یعنی گھر والوں کو
بہت بڑی پریشانی سے نجات دی اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں بنا دیا. یعنی کہ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. انہی میں سے بعد کی انسانی نسلیں چلیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی کہ دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی طرح آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے انسانوں کے کیا ہے، باپ ہے. کیونکہ انہی سے کیا ہوا، آگے جو نسلیں چلی. دیکھیں آیت نمبر 78. اور ہم نے اس کا ذکر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو. بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. اور بے شک ابراہیم بھی اسی گروہ میں سے تھے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ابراہیم بھی اسی گروہ میں سے تھے. تو اس سے مراد کیا ہے، وہی گروہ جو نوح علیہ السلام کا گروہ تھا، یعنی توحید والا گروہ، حق والا، اللہ کے دین والا گروہ. جب وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے، یعنی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جاؤ رب بقلب سلیم، کہ وہ سلامتی والے دل کے ساتھ آئے. تو سلامتی والا دل کیا ہوتا ہے، بقلب سلیم، یعنی قلب سلیم کیا ہوتا ہے، یعنی قلب سلیم جس کے اندر اس دل میں شرک، منافقت، سرکشی، بغض، حسد، تمام برائیوں سے پاک، صاف اور سلامت دل ہو. دیکھیں آیت نمبر 85. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تب اس نے ایک نگاہ ڈال کر ستاروں کو دیکھا، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں. چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں، تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں. پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مار مار کر توڑتے چلے گئے. پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچا دکھایا. اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اے میرے رب مجھے عطا فرما جو صالحین میں سے ہوگا. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اولاد مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. چنانچہ ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. پھر وہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا. تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ کو مطلب کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، بس آپ اس کو کر گزریے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گولڈن الفاظ ہیں ایک بیٹے کے، بہت پیارے الفاظ ہیں نا. کہ کہہ رہے ہیں بیٹے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو اللہ کے رسول تھے وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام. کہنے لگے قول یا ابتی، اے ابا جان، افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ جانتے تھے، ان کے بیٹے جانتے تھے کہ میرے والد کیا ہے، اللہ کے رسول ہے. تو اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے. ستاجدونی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. کیا ہماری اولادیں ایسی ہیں؟ اگر اولاد سے رات کے 12 بجے کچھ منگائی ہو تو پھر کیا کہیں گے، ارے یہ تو سٹھیا گئی ہیں. لیکن یہ اولادیں ہوا کرتی تھیں جن کے والد کہنے کہ بیٹا ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے بچے کی پیاری چیز کی قربانی کر رہے ہیں اور ہم آپ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کر گزریے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ بے شک مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب والدین نیک ہوتے ہیں تو اولادیں بھی کیا ہوتی ہیں، نیک صالحین ہوتی ہیں. ماں باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اچھا سلوک کیا، احسان رویہ اختیار کیا. بدلے میں ان کی بھی اولاد کیا تھی، نیک، صالحین، فرما بردار، صبر کرنے والی تھی نا. لیکن یہ گولڈن الفاظ تھے. دیکھیں آیت نمبر 103. پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اس کو یعنی بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا. بے شک ہم نیککاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے یعنی حضرت اسماعیل کے بدلے ایک بڑا قدر والا یعنی کہ ذبح کرنے کو دیا. یعنی کہ ایک بہت بڑا سا جو تھا وہ جانور آ گیا ان کے بدلے، ان کی جگہ پہ. یہ وہی واقعہ کا ذکر ہے
جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا نا کہ اپنے ایک جو بیٹا ہے اس کی جو ہے تم کیا کرو، تمہیں جو اپنی چہیتی چیزیں تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی. لیکن پھر بعد میں جب یہ اس پہ پہنچے نتیجے میں کہ میری سب سے پیاری چیز تو جو میرے بیٹے ہیں اسماعیل ہے وہی ہے، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ بے شک آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو پھر انہوں نے اپنی آنکھوں میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، آگے آتا ہے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیے، ہو سکتا ہے آپ کا دل کیا ہو، ایسا نہ ہو میری محبت کی وجہ سے آپ یہ کر نہ پائیں، تو ایسا کریے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے. تو پٹی باندھ دی گئی ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پہ، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹال دیا قربانی کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فوراً جو ہے فرشتے نازل ہوئے اور ان کی جگہ یعنی بیٹے کی جگہ ایک ذبیحہ لا کے رکھ دیا گیا. پھر ابراہیم نے ان کے اوپر چھری بھی چلا دی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت کیا ہے، سب سے اوپر ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بہت محبت کرنے والے تھے. تو اللہ کی محبت کیا ہے جس کے آگے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں، انسان ایمان والے شدید ہوتے ہیں. تو کوئی بھی محبت ایسی نہ ہو جو اللہ کی محبت سے اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک طرح سے یہ ٹیسٹ تھا، ایک آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ شدید محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اولاد سے، بچے سے، یا کوئی بھی ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سے اتنی محبت کرتے کہ وہ اوپر ہو گئی اور اللہ کی محبت ایسا تو نہیں نیچے ہو گئی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو اللہ کی محبت کو ہمیشہ اوپر رکھے، باقی ساری محبتیں نیچے رکھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 109، اور ہم نے اس کا اچھا ذکر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. ابراہیم پر سلام، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹے کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا. اور ہم نے اس پر اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر خلم کھلا ظلم کرنے والا ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہی غالب آئے. اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. وَهَدَيْنَاهُ الصراط المستقیم، کہ ہم نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط، الصراط یعنی صراط کا معنی ہوتا ہے، عربی میں صراط کہتے ہیں اور اس کا اردو میں معنی راستہ ہے. المستقیم یعنی کہ عربی میں المستقیم ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، سیدھا ہے، سیدھا راستہ. صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ. صراط مستقیم سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جو بندوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، جو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا راستہ ہے اور ضامن ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی دعوت نبیوں اور رسولوں نے دی ہے، جس پر ہمیشہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک بندے اس پر چلے ہیں، اور جو قریب اور سہل بھی ہے. ٹھیک ہے، سارے انبیاء اسی راستے پر چلے ہیں، ہمیشہ نیک لوگ اسی راستے پہ چلے ہیں، اور یہ راستہ کیا بالکل سہل اور قریب بھی ہے. اسی راستے کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح سمجھایا کہ زمین پر بہت ساری لکیریں کھینچی اور پھر کیا کہ ایک سیدھی لکیریں کھینچی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی، انہوں نے زمین پہ ایک سیدھی بالکل سیدھی لائن کھینچی، اور آس پاس جو اگل بغل ہے بہت ساری ٹیڑھی اور ترچھی لکیریں کھینچی. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی کہ جو سیدھی اور لمبی جو سیدھی لکیر تھی، سیدھی بالکل، تو یہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اور یہ جو آڑے ترچھے لکیریں ہیں نا، وہ ٹیڑھے راستے ہیں. ان میں سے ہر آڑے ترچھے راستے پر کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. تو یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جو سیدھا اور صاف اور واضح ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں. اور اس راستے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے. یعنی یہ قرآن کریم انسان اگر پڑھ لے، اس کو تھام لے اور اس کے اوپر عمل کر لے تو کیا ہے
یہی سب سے سیدھی اور سچی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کیا ہے؟ یہ سب سے سیدھی اور سچی راہ ہے، اس کو پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عرب میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی بھی انسان کے اندر کسی بھی بات میں جو ہے نا اختلافات نہیں ہیں، مخالفتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک خطبہ بھی ان کے امام صاحب اگر دیتے ہیں نا، ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آج ہم لوگ کو یہ خطبہ دیا گیا ہے، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئی، سیدھے سیدھے ان کے دلوں میں اترتی ہیں، عمل میں اترتی ہیں۔ لیکن ہمارے کیا ہے؟ ہم سب اجمی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل و گوار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عربک نہیں آتی ہے۔ ہمارے امام صاحب عربی میں خطبہ اگر دے رہے ہوتے، ہمیں پلے نہیں پڑ رہا ہوتا وہ کیا ہے۔ یا کبھی آپ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ آپ مکہ و مدینہ میں خطبہ سنیں، لیکن کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو عربک نہیں آتی ہے، بات دلوں میں نہیں اترتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ سعودی عرب کے اندر یا جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، وہاں پر جہاں پر کیا ہے قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اور ان کی خود کی لینگویج کیا ہے عربی ہے، تو وہاں پہ اختلافات نہیں ہیں، کوئی شیعہ سنی کا تذکرہ نہیں، کوئی بریلوی اور اہل حدیث کا بحث مباحثہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور ان کی کیا ہے یہی صراط مستقیم ہے نا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن و سنت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھی سچی راہ دکھاتی ہے انسان کو۔ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سارے بحث و مباحثہ ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو آخری سانسوں تک اللہ تبارک تعالیٰ اس صراط مستقیم پہ قائم اور دائم رکھے، اور آخری جو منزل مقصود ہے وہاں تک ہم سب کو پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 119۔ اور ہم نے ان دونوں کا خیر والا ذکر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال یعنی بت کو پکارے؟ بال جو تھا، بال جو لفظ یہاں پہ تو بت کا نام ہے، تو کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اس سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا یقیناً وہ سب ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور ہم نے اس کا بھلا ذکر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا، الیاسین پر سلام ہو، یعنی الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اس کے سب اہل یعنی گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا نہیں لوط کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ صبح کو ان کی تباہی یعنی شدہ بستیوں پر وہ گزرتے ہوں، اور رات کو بھی کیا پھر وہ تم عقل سے کام نہیں رکھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور بے شک یونس یعنی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ یہاں سے یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے قرہ ڈالا تو وہ مغلوب ہو گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا، تاکہ وہ جبکہ وہ خود ملامت کر رہا تھا۔ یعنی جو یونس علیہ السلام تھی یعنی مچھلی والے تھے، تو ان کو کیوں یہ سزا دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے بغیر اللہ کے حکم سے اس بستی سے کیا کیا تھا؟ ہجرت کر لی تھی۔ بطور سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ جو ہے مچھلی میں پیٹ میں یہ چلے گئے۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے دن تک یعنی قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک کی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام عام دنوں میں تسبیح کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، تب تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، اور ان کا تسبیح کرنا ان کی نجات کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ان لوگوں کو زیادہ خیال رکھتے ہیں جو خوشی یعنی خوشحالی کے دنوں میں اس کا یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ایسا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا صرف مچھلی کے پیٹ میں جاتے کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی، نہیں، وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی اسی تسبیح کو پڑھتے تھے، تو خوشحالی میں بھی پڑھتے تھے اور جب مصیبت آئی تب بھی انہوں نے یہ تسبیح پڑھی۔ تو اس تسبیح کا معنی یعنی کہ تیرے سوا اللہ تعالیٰ، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اور پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے اپنے آپ کو استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو پھر کیا ہوا؟
آیت دیکھیں، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے، یعنی کہ مچھلی نے اگلا اور پھر ایسی جگہ پہ انہوں کو اگلا گیا کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے، بالکل سافٹ ہو گئی تھی ان کی ہاتھ پیر، بہت زیادہ بالکل جیسے مکھن جیسے ملٹ ہو رہا تھا، اتنا زیادہ سافٹ ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں بہت سارے ایسے جو ڈائجسٹو والے کے جو کیمیکل ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ان کا پورا باڈی جو تھی وہ جو گل گئی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ ڈلوایا جو مٹی بھی تھی، جو میدان بھی تھا، ان کے لیے شفا بنا. دھیرے دھیرے ان کو کیا ہوا، میڈیکیٹ میں اس کے ذریعے سے ان کو علاج ہوا اسی کے ذریعے سے. اور پھر جو یہ درخت کے یہ جو کدو کی جو یہ سوری یہ جو بیل جو چڑھی ان کے اوپر، ان کی باڈی پہ چڑھ گئی تھی اپنے آپ، تو اس کے ذریعے بھی ان کا کیا علاج کیا. یہ سب کون کرنے والے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک، آیت دیکھیں، آیت نمبر 146. اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. ٹھیک ہے، تو یقطین جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، کہ ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. تو یقطین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی جو بیل ہے. یعنی اس چٹیل میدان میں جہاں نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ ایک سائے دار بیل اگا کر ہم نے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. کس کی؟ یونس علیہ السلام کی. تو اب بالکل میدان تھا نا، اگر وہ ایسے ہی پڑے رہتے تو ہو سکتا تھا کہ اب سورج کی روشنی بھی ان کو نقصان کر دی. تو اس طرح سے ان کے اوپر جو درخت کی جو بیل کی درخت ان کے اوپر پوری کیا ہے کور اپ ہو گیا، جس سے ان کا علاج بھی ہوا، ان کی جو اسکن کو بھی اس سے فائدہ ہوا، اور پھر دھوپ سے بھی ان کو بچاتی تھی. آئے دیکھیں آیت نمبر 147. اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرح بھیجا یا اس سے بھی زائد ہوں گے. یعنی کہ اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، پھر کیا ان کو دوبارہ اسی کام کے لیے ان کو چنا گیا. چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ دیا. پھر ان سے پوچھیے، یعنی مکہ والوں سے پوچھیے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، یا پھر وہ حاضر ہے کیا؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ کر کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، وہ یقیناً جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹیوں پر بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگرچہ تم سچے ہو. اور انہوں نے اس حلہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جن اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ، یعنی اس کے بارے میں بیان کرتے، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. آئے دیکھیں آیت نمبر 161. بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جہنم میں جانے والا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یقیناً سب بندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرتے ہیں. اور بلا شبہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت یعنی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. پھر پیغمبر قرآن لے کر آئے تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، تو لہٰذا جلد ہی وہ جان لیں گے. اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، جو رسول ہے یا یقیناً ان کی ہی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر غالب رہے گا. تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی. اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی یعنی چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوموں کے بارے میں، یعنی جب قوموں کے اوپر رسول آتے رہے، اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے، تب تو انہوں نے انکار کیا، نصیحت نہیں مانی. اور لیکن کیا ہوا، جیسے ہی ان کے پاس عذاب آیا تو فوراً کیا کرنے لگے، یعنی انہوں نے عذاب دے کر مدد کے لیے پکارا اور توبہ کا
توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن وہ توبہ قبول ہونا تو جو توبہ ہے اس کا قبول ہونے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی اس سے بچنے کا وقت تھا، اس لیے نا کہ ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدے مند نہ ہوا، اور نہ ہی وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکتے تھے۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تو اس کے بعد کیا ہے، توبہ نہیں قبول ہوتی ہے نا۔ یعنی کہ جب آنکھوں کے سامنے غیب کے پردے اٹھ گئے یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تو پھر کیا ہے، تب کوئی بھی توبہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے اور بڑا جھوٹ ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی عجیبی چیز ہے۔ اور ان کے سردار چل دیے کہ چلو اور اپنے معبود پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ بات پچھلے دن میں نہیں سنی، اور یہ تو بس گڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر قرآن نازل ہوا؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر یعنی وحی سے متعلق شک میں ہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس اپنے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب اور خوب عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ آئیں، یا تو یہاں کے شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میکھو والوں فرعون نے بھی حق کو جھٹلایا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے بھی جھٹلایا۔ واقعی میں یہ بہت بڑے طاقتور لشکر تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے تھے جس میں سے کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو دودھ دونے والا ایک مرتبہ نا کچھ دودھ دو کر بچے کو اٹھنی یا گائے کا یا بھینس کے پاس چھوڑ دیتا تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ واپس اتر آئے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کر دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو 2 مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان کا جو وقت ہے نا، اور جو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے من فواق، فواق کہلاتا ہے، من فواق یعنی سور پھونکنے کے بعد اتنا بھی وقت نہیں ملے گا کہ بلکہ سور پھونکنے کی دیری ہوگی، ٹھیک ہے، قیامت کا زلزلہ آ جائے گا۔ یعنی کہ سور پھونکنے کے بعد اتنا بھی وقفہ نہیں ملے گا بلکہ سور پھونکنے کی دیری ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہی ہو جائے گا، بالکل ایک کے بعد ایک کیا ہے، جیسے سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا جو ہے عذاب کا حصہ حساب کے دن سے پہلے پہلے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، اور ہمیں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو قوت والا تھا اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں سے داؤد علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں کچھ خاص بات ہے کہ اس میں نا ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک دن جناب داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، تو انہوں نے دوسرے جو گروپ کا ہے نا وہ کوئی بات سنے بغیر ہی اور نہ کوئی گواہ طلب کیے بغیر ہی کیا کیا، فوراً کی فوراً انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور اپنی رائے پر شدید صدمہ اور لاحق بھی ان کو ہوا، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہو، یعنی کہ انہوں ان سے غلط فیصلہ کچھ ایسے ہی کچھ ہو گیا تھا، پھر ان کو اپنی جو غلط فیصلے پہ یا جو کچھ بھی اپنی رائے پر ان کو شدید صدمہ لاحق ہوا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں عاجزی سے جھکے ہوئے دیکھا تو انہیں بخش دیا، اور ساتھ ہی نصیحت بھی کی کہ اے داؤد، آپ زمین پر خلیفہ ہیں، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18۔ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح شام تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو یہ ان کے معجزے تھے جو داؤد علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ پہاڑ شرین پرین ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مضبوط کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور سباق کی صلاحیت دی تھی۔ اور کیا اس کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے ڈر گئے، تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، آپ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں،
اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سونپ دو اور بات چیت میں مجھے دبا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری دمبی اور اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر ساجی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر پڑا، یعنی رجوع کیا۔ پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑی قریبی اور اچھا ٹھکانہ ہے، قربت اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنائے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور ناانصافی اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نا اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نا انسان کی جو خواہشات نفس ہے اس کو اس کے یعنی کہ صراط مستقیم سے اس کو بھٹکائے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی انسان کو اپنی خواہشاتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے جاتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کی ہیں ان لوگوں کے جیسا کر دیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقی لوگوں کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا جو اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز یعنی تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے، تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس مال سے یعنی مال سے محبت کی، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، یعنی گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے فقال انی احببت حب الخیرہ، تو حب الخیرہ کے جو معنی ہے کیا ہے کہ گھوڑے مراد ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کی انہوں نے کہ وہ اللہ کی راہ یعنی جہاد اور دوسرے نیک کاموں میں اس سے مدد لیتے تھے۔ اور یہ جو یہاں پہ حب خیر ہے نا، تو اس سے مراد حب خیل ہے، یعنی کہ گھوڑے ہیں۔ تو گھوڑوں کی محبت اور اگر انسان کے پاس مال ہو اور وہ اس سے اس لیے محبت کرتا ہے تاکہ اس مال سے اپنی آخرت بنائے گا، صلہ رحمی کر کے نیکی کر کے دین کے کاموں میں استعمال کرے گا، تو یہ چیز کیا اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کے پاس مال کی ذاتی ہے اور اس لیے اس کو پسند کرتا ہے تاکہ وہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے یا لوگوں کو بانٹتا ہے، تو پھر کیا اس کے ذریعے سے پھر کیا ہے اس کی آخرت کی درجات کی بلندی کا باعث ہو جائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت جو گھوڑے تھے کسی نے پیش کیے تھے تو ان کو بہت پسند آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو نا اس گھوڑوں کی محبت میں کچھ یہ بہت اول وقت میں نمازیں پڑھتے تھے، کچھ لمحات خالی جو تھا ان کو نماز کی دیر ہو گئی، تو اسی میں اتنا زیادہ ان کو بہت زیادہ ان کو پچھتاوا ہوا، بہت اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 33، انہوں نے میرے پاس واپس لاؤ، یعنی کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ پنڈلیوں اور گردنوں پر پھیرنے لگے، یعنی کہ ان جو گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پہ پھیرنے لگے۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے بہت رجوع کیا اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کس نے دعا کی تھی؟ یہ دعا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کے پاس بھی ایسی بادشاہت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ قرآن کی تو دعا ہے لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا کے آداب میں سے کیا ہے؟ نہ تو دعا کے بارے میں انسان ذاتی کر سکتا ہے، نہ ہی بہت زیادہ کمتر دعا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا میں ہے کیا؟ اعتدال ہونا چاہیے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا بھی فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی کہ سارے چرند پرند انسان جنات حیوانات سب ان کے تابع تھے،
بہت بڑے خزانہ، بہت سب کچھ پہ ان کی حکومت تھی، اور واقعی میں ان کے بعد کسی کے اوپر بھی ایسی حکومت نہیں تھی۔ چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، یہاں تک کہ دیکھیے ہوا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی، ہر چیز ان کے تابع تھی، ہوائیں بھی ان کے تابع تھی، یعنی کہ ٹائم یعنی وقت جو تھا ان کے مطلب کے تابع تھا، وہ جہاں چاہتے تھے پلک جھپکتے پہنچ جاتے تھے بنا لمحات دیری کیے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ چنانچہ ہم نے اس کے تابع ہوا کر دی تھی، اور وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیطانوں کو بھی اس کے تابع کر دیا تھا، عمارت بنانے والا تھا اور غوطہ لگانے والے کو بھی، اور دوسروں کو بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہاں یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑی قربت اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، اپنا پیر زمین پر مار، یا غسل کرنے کی پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا قربہ ان کے ساتھ اتنے ہی عطا کیے، اپنی طرف سے رحمت اور عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 44، اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا یعنی ایک جھاڑو پکڑ لو، اور اس کے ساتھ اپنی قسم پوری کر لو، یعنی کہ اپنی بیوی کو اس کو لگاؤ، یعنی مارو اور اپنی قسم کو پوری کر لو، قسم نہ توڑو، اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس جو جھاڑو ہے اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو وہ لگا، مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی کہ ایوب علیہ السلام جو تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا تھا، اور انہوں نے مصیبت اور پریشانی کس کی طرف منسوب کی؟ ابلیس کی طرف، کیونکہ نا ابلیس کیا کہتا ہے نا، ابلیس لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا، اذیت دیتا ہے ایمان والوں کو، اور ابلیس نے ہی ایوب علیہ السلام کے اوپر یہ سب کیا تھا، پریشانی لایا تھی، مصیبت لایا تھا۔ اس نے چیلنج دیا تھا نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں آپ، ایوب ہے نا آپ کو شکر گزاری اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرا بندہ ہر حال میرا شکر گزار ہے، تو اس نے کہا جا تمہیں جو کرنا ہے کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تھوڑی چھوٹ دی، تو ابلیس نے ایوب علیہ السلام پر جو ہے نا تمام طرح کے پریشانی لائے، اور پھر ان کے اوپر ایسی ڈیسیز لائے، آخر کار جو پریشانی، بیماری، مصیبت جو ان کے اوپر آئی، مسلط ہو گئی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ مجھے وہ تکلیف پہنچی، میری تکلیف دور فرما، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، بے شک تو ہی میری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کیا ہے، آزمائش کو دور کر دیا۔ مصیبت و پریشانیوں کو انبیاء نے کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ ابلیس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پر جب پریشانیاں، مصیبت آئی، تو جو ان کی بیوی تھی نا، ان کی کوئی بات، انہوں نے کوئی حکم جو تھا انہوں نے نہیں مانا تھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اگر اچھا بھلا چنگا ہوتا میں تم کو 100 جو ہے نا درے مارتا، یا 100 عصا یعنی لاٹھی لگاتا تم کو۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم اس طرح سے اپنی قسم کو پوری کر لو، اب 100 لاٹھی لگے کہ ایک انسان تو ختم ہی ہو جائے گا، مر جائے گا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، 100 جو ہے جھاڑو والی، جو یہ تنکوں والی جو جھاڑو ہوتی ہے، ایک مٹھیا بناؤ اور یہ اپنی بیوی کو لگاؤ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اس طرح سے تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس سے صابر پایا، 18 سال تک ایوب علیہ السلام ایک اسکن ڈیسیز میں مبتلا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکری نہیں کبھی انہوں نے کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے، شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہفتہ بھر بھی کوئی اگر اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، یا کھجلی ہوتی ہے، یا دانے نکلتے ہیں، یا چیچک وغیرہ نکل آتی ہے نا، کچھ بھی بہت ساری اسکن ڈیزیز ہیں، کیا ہوتے ہیں، ہائے 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 ہائے، اللہ تعالیٰ معاف ہے نا، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو بھول جاتا ہے انسان، اور پھر ہائے ہائے میں لگا رہتا ہے، اور پھر کیا صبر بھی نہیں ہوتا، گھر والوں کو پورا سر پہ اٹھا لیتا ہے، نہ جانے کیا کیا سب سارے کے سارے گھر میں پورا ہو جاتا ہے وہ ونڈر۔ لیکن یہ ایوب علیہ السلام تھے، انبیاء تھے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کیا ہوتے ہیں، انسانوں پر سب سے ٹاپ پر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خاص، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ 18 سال تک کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکن جو ڈیسیز دی اس پر بھی کیا، انہوں نے صبر کیا، کبھی اف بھی نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، یعنی صبر کرتے رہے، مال چلا گیا صبر کیا، اولادیں چھن گئی صبر کیا، بیوی چلی گئی صبر کیا، انسان کا جسم جو سب سے بڑی نعمت ہوتی وہ بھی نہیں رہا، اپاہج ہو گئے صبر کیا، اسکن ڈیسیز لگی صبر کیا۔
اور اللہ तबारक ताला फरमा रहे हैं कि वो अच्छा बंदा था, बिला शुबह वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला था। तकलीफ पहुंची, ऐसा नहीं किया कि ऐरो गैरों के ठिकानों आस्थानों पे चले गए, नहीं, कैसी भी परेशानी, कैसी भी बलाएं हो, औलाद से हो, जान से हो, माल से हो, खुद अपने नफ्स की परेशानी हो, सब सब तरह की कोई भी परेशानी मुसीबत आए तो अंबिया ने क्या किया, अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, सिर्फ अल्लाह से मांगते थे, सिर्फ अल्लाह से कहते थे, सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। हमारा और आपका और लोगों का क्या मामला है कि हम लोगों से मांगते हैं, अल्लाह को छोड़कर बाकी सबसे मांगते हैं, जब इससे हम सबकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 45। और हमारे बंदे इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कीजिए, जो कुव्वत और बसीरत वाले थे, बेशक हमने उन्हें एक खास वक्त यानी आखिरत की याद के साथ चुन लिया था, और वो हमारे नजदीक यकीनन मकबूल यानी चुने हुए नेक बंदों में से थे। और इस्माइल और अलियसा और जुल्किफ्ल को याद कीजिए, और उनमें से हर एक नेककारों में से था, यानी कि हर एक वो नेककारों में से थे, और एक एक नसीहत है, और बेशक बेशक मुत्तकी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ठिकाना है, और हमेशा रहने के बागात हैं जिनके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, जन्नातिन अदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, की हमेशा रहने के बाग हैं जिनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। यानी कि ऐसे अल्लाह तबारक तआला के दरवाजे होंगे। आप देखिए कि आज जो इतनी तरक्की हो गई है कि आज ऐसे ऐसे सेंसर लगे हैं ना कि दरवाजे के आगे लगे होते हैं कि इंसान जैसे ही पहुंचता है वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है ना। या फिर आपने देखा होगा कि दरबान खड़े रहते हैं, खुद दरवाजा वो ओपन करते हैं, मुअज़्ज़ज़ होता है जब बहुत इंसान को रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। तो फिर अल्लाह तबारक तआला की जन्नत में क्या होगा, जन्नतियों के लिए खास मेहमानी होगी, और दरवाजे ऐसे होंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, खुल जाएंगे, या उनको खोलने के लिए लोग होंगे, या दरवाजे उनके खुले ही रहेंगे। तो यानी उनको दरवाजा खोलने की भी, जन्नतियों को ना दरवाजा खोलवाने की भी जहमत नहीं होगी। आप देखिए दरवाजा कब आप किसी के घर के आगे जाके खड़े होते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं, तो कितनी देर, 5 10 मिनट 15 मिनट इंसान बाहर खड़ा रहता है। तो जन्नतियों को ये भी जहमत नहीं होगी, दरवाजे ऑटोमेटिकली वहां खुले हुए होंगे। और जन्नत के कितने दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। पहला है बाबुसलात, दूसरा है बाब अर्रयान, यानी कि जो खास, पहला जो है बाब सलात यानी कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो उससे दाखिल होंगे। बाब अर्रयान यानी कि उससे जो अल्लाह ताला के जो रोजा रखने वाले हैं, स्पेशल खास बंदे बाब अर्रयान से दाखिल होंगे। फिर बाबुल जिहाद, जो जिहाद करने वाले हैं उस दरवाजे से दाखिल होंगे। चौथा दरवाजा है बाब असदका, जो सदका करने वाले लोग हैं उस दरवाजे से दाखिल होंगे। फिर पांचवा दरवाजा है बाबल हज, जो हज करने वाले हैं वो उस दरवाजे से दाखिल होंगे। जो छठा है दरवाजा बाबुल ईमान, जो बेहतरीन ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और ईमान की तस्दीक की, वो उससे दाखिल होंगे। सातवां है बाबुल जिक्र, ठीक है, तो जो जिक्र करने वाले लोग हैं वो उस दरवाजे से दाखिल होंगे। और फिर आठवां है बाब अल काज़िमीन, यानी कि जो वो लोग होंगे जो गुस्से को पी जाने वाले होंगे, जो गुस्सा पी जाने वाले होंगे, लोगों पर जो है ना गुस्सा निकालने वाले नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये 8 दरवाजे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजों की जो एक दरवाजे के दोनों दूसरे दरवाजे के दरमियान का इतना फासला होगा जितना मक्का और बसरा में है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जन्नत के दोनों दरवाजों के दरमियान, दोनों किनारों के दरमियान इतना फासला होगा जितना मक्का और बसरा में, यानी कि बहुत बड़ा फासला होगा, बहुत बड़ा फासला, ठीक है। जन्नत का जो दरवाजा है एक, यानी कि दरवाजा आपने देखा होगा कि जो दरवाजा का एक एक सिरा, फिर दरवाजे का दूसरा सिरा, बीच में जाने का रास्ता होता है। तो एक सिरा और दूसरा सिरा, दरवाजे का जो एक किनारा और फिर दूसरा किनारा, इतना फासला कि जितना मक्का और बसरा में, यानी कि दरवाजा भी छोटा मोटा नहीं, कितना बड़ा दरवाजा होगा एक दरवाजा। और आपको पता है कि जो खवातीन, जो औरतें होती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, तो हईद पर होती हैं और रोजे रखती हैं, और फिर अपने शौहर की क्या होती हैं, वो शुक्रगुजार होती हैं, इताअत गुजार होती हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे कि तू जिस दरवाजे से जाना चाहे तू दाखिल हो जा। तो जन्नत के 8 दरवाजे फर्मा बरदार शौहरों की, फर्मा बरदार औरतों के लिए खुले रहेंगे, ठीक है। बस शर्त क्या है, अल्लाह के अहकामात मानने वाली हूँ, पर्दे करने वाली हूँ, नमाजें पढ़ने वाली हूँ, जो जो आपसे बताया है ये सब करने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उस औरत के लिए खुले होंगे इंशाल्लाह। आयत देखिए, आयत नंबर 51। जबकि उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और वहां तरह तरह के फलों और मशरूबात की फरमाइशें करेंगे।
اور उनके पास नीचे निगाह वाली यानी हम उम्र बीवियां होंगी, और कहा जाएगा ये है वो जजा जिसका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। बेशक यह हमारा रिस्क है जो कभी खत्म ना होगा, और ये है बिलाशुबा सरकशों के लिए बहुत बुरा ठिकाना, यानी जहन्नम। वे उसमें दाखिल होंगे, चुनाचे वो आराम करने की बुरी जगह है। ये है गर्म खौलता हुआ पानी और पीप, और उसका मजा चखेंगे वो, और उनके मानंद कई किस्म के दूसरे अजाब भी होंगे। ये है तुम्हारे पैरोकारों का गिरोह जो तुम्हारे साथ गुजर चला जाता है, उनके लिए खुशी और फराखी आसानी ना हो, बेशक ये आग में दाखिल होंगे। वो कहेंगे बल्कि तुम ही इस लायक हो कि तुम्हारे लिए खुशी और फराखी ना हो, तुम ही इसे हमारे सामने लाए हो, तो ये तो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। तो वो कहेंगे ए हमारे रब, जो शख्स हमारे सामने ये अंजाम लाया है उसके लिए जहन्नुम में अजाब दोगुना कर दे। और वो कहेंगे कि हमें क्या है कि हम उन लोगों को जहन्नुम में नहीं देखते जिन्हें हमने बुरे लोगों में शुमार करते थे। क्या हमने उन्हें दुनिया में क्या हमने उन्हें दुनिया में ही यूं ही मजाक का निशाना बनाए रखा? हमारी निगाह उनसे फिर गई है। बिलाशुबा ये दोजख वालों का आपस में झगड़ना हक है। आप कह दीजिए बस मैं तो सिर्फ एक डराने वाला हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो एक बड़ा जबरदस्त और आसमान और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है उन सब का रब है, निहायत गालिब और बहुत माफ करने वाला। कह दीजिए वो एक बहुत बड़ी खबर है। तुम उससे मुंह फेरने वाले हो। मुझे फरिश्तों की मजलिस आला का कोई इल्म नहीं था जब वो तकरार करते हैं। मेरी तरफ तो वही की जाती है कि बस मैं तो सिर्फ एक खोल कर डराने वाला हूँ। याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा बेशक मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, चुनाचे जब मैं उसे ठीक ठीक बना दूं तो उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदा करते हुए गिर पड़ना। तमाम फरिश्तों ने इकट्ठे सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने तकब्बुर की और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इबलीस, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से मना किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था? क्या तुम तकब्बुर करने वाले तकब्बुर क्या तूने तकब्बुर किया या तू ऊंचे दर्जे वालों में से है? अल्लाह ताला ने सवाल पूछा उससे। तो उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया है, तूने इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया अब तू यहाँ से निकल जा, बेशक तू मरदूद यानी धुतकारा हुआ है, और बिलाशुबा तुझ पर बदले के दिन तक मेरी लानत है। इब्लीस ने कहा ए मेरे रब, अब तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया बिलाशुबा तू मोहलत दिए जाने वाले लोगों में से है, उस दिन तक जिसका वक्त मेरे यहाँ मुकर्रर है। उसने कहा तेरी इज्जत की कसम मैं उन सबको जरूर गुमराह करूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों में से सिवाय तेरे उन बंदों को जो उनमें से चुने हुए और पसंदीदा हैं। फरमाया तो यही हक है, और मैं हक बात ही कहता हूँ, और मैं तुझसे और उन सब से जिन्होंने तेरी पैरवी यानी इत्तिबा की जहन्नुम को भर दूंगा। ए नबी, आप कह दीजिए मैं तुमसे इस दीन यानी तबलीग पर कोई अजर नहीं चाहता, अजर नहीं मांगता, और मैं तो तकल्लुफ यानी बनावटी काम करने वालों में से नहीं हूँ। यह कुरान जहान वालों के लिए नसीहत ही तो है, और तुम इसकी हकीकत कुछ मुद्दत के बाद जरूर जान लोगे, यानी कि तुम जब फौत होके जाओगे तब। सूरह जुमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है जो निहायत गालिब और खूब हिकमत वाला है। बेशक हमने ये किताब आपकी तरफ हक के साथ नाजिल की है, लिहाजा आप अल्लाह ही की बंदगी को खालिस करते हुए उसकी इबादत कीजिए। सुनो, खालिस बंदगी अल्लाह ही के लिए है, और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं वो कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे। यकीनन अल्लाह ताला उनके दरमियान उन बातों का फैसला फरमाएगा जिनकी वो इख्तिलाफ में झगड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग आज इसीलिए ये बहाना बनाते हैं ना कि हम फला फला की इसलिए इबादत करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर दे। तो आखिरत में ये सारे इख्तिलाफात का फैसला कर दिया जाएगा। बेशक अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता जो झूठा है, नाशुक्र है। अगर अल्लाह ताला अपना कोई बेटा बनाने का इरादा करता तो उनमें से जिन्हें वो पैदा करता है, जिसे वो चाहता है चुन लेता, लेकिन वो तो इन बातों से पाक है। वो अल्लाह ताला वाहिद है और बड़ा जबरदस्त है। उसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। उसने सूरज और चांद को काम पर लगा दिया है, एक मुकर्रर वक्त तक चल रहा है। सुनो, वो निहायत गालिब और बहुत बख्शने वाला है। आयत क्या, आयत नंबर 6 है। उसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया है, फिर उसने उससे एक जोड़ा बनाया है, और उसने तुम्हारे लिए चौपायों में 8 जोड़े उतारे हैं। ठीक है, तो नर और मादा के जो पेयर हैं, यहाँ यही वही 4 किस्म के जानवर बयान है, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, और जो नर और मादा मिलकर 8 हो जाते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में से पैदा करता है। एक पैदाइश के मरहले के बाद तुम्हें
दूसरी पैदाइश में, 3 किस्म के अंधेरों में। ये है अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फेरे जाते हो, कहाँ बहके जाते हो? अगर तुम कुफ्र करोगे तो अल्लाह यकीनन तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं करता है, और अगर तुम शुक्र करोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का किसी का बोझ नहीं उठाएगा। फिर वो तुम्हें अपने रब की तरफ लौटता है तो वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे। बिलाशुबा वो सीनों के राज खूब जानता है। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करते हुए उसे पुकारता है। फिर जब वो उसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता करता है तो वो उससे पहले दुआ पहले जो दुआ किया करता था उसे भूल जाता है और अल्लाह ताला के लिए शरीक ठहराता है ताकि उसके रास्ते से लोगों को बहकाए। आप कह दीजिए, तू अपने कुफ्र के साथ कुछ दुनियावी फायदा उठा ले, बिलाशुबा तू दोज़खियों में से है। क्या जो रात की घड़ियों में सजदा करते हैं और खड़े हुए इबादत करते हैं, जबकि आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है? कह दीजिए, क्या जो लोग इल्म रखते हैं जो इल्म नहीं रखते हैं बराबर हो सकते हैं? बस अक्ल वालों की ही नसीहत पकड़ते हैं। बस अकल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे अमल किए हैं उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की ज़मीन वसी है, यानी बहुत फैली हुई है। बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका पूरा अजर बेहिसाब दिया जाएगा। आप कह दीजिए, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ताला की बंदगी को खालिस करते हुए उसकी इबादत करूं, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं पहला मुसलमान बन जाऊं। कह दीजिए, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो यकीनन मुझे बड़े दिन यानी क़यामत के अजाब से डर लगता है। कह दीजिए, मैं अल्लाह ताला के लिए अपनी बंदगी को खालिस करते हुए उसी की इबादत करता हूँ, तो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करो। कह दीजिए, बिलाशुबा तुम्हारा जो घाटा है उठाने वालों तो वो लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। खबरदार, यही खुला खसारा है। उनके लिए उनके ऊपर आग के साइबान यानी छतर होंगे, और उनके नीचे भी आग के साइबान होंगे। यही वो अजाब है जिसने अल्लाह ताला ने अपने बंदों को डराता है। लिहाजा ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे ही डरो, और जो लोग तागुत यानी शैतान की इबादत करने से बचे रहे, और वो लोग जो तागूत यानी शैतान की इबादत करने से बचे रहे और उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, उनके लिए क्या है? खुशखबरियां हैं। लिहाजा आप मेरे उन बंदों को खुशखबरी दे दीजिए जो गौर से बात को सुनते हैं और अच्छी बात की पैरवी करते हैं। वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, और वही लोग अकल वाले हैं। क्या फिर उस शख्स क्या फिर जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी है, तो ए नबी, क्या आप उसे छुड़ा लेंगे या यानी दोजख में है? लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए उनके लिए बाला खाने यानी ऊंचे मकामात हैं। उनके ऊपर बाला खाने हैं जबकि उनके नीचे नहरें जारी हैं। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया है और उसे जमीन के चश्मे में दाखिल किया, फिर वो उसके जरिए से खेती निकालता है, जबकि उसके मुख्तलिफ रंग भी होते हैं। फिर वो खुश्क हो जाती है और आप उसे जर्द यानी पीली हुई देखते हैं। फिर वो उसे रेज़ा रेज़ा यानी चूरा-चूरा कर देता है। बिलाशुबा उसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। क्या फिर जिस शख्स का सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया है और उसे अपने रब की तरफ से रोशनी पर हो, चुनांचे हलाकत है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह ताला की याद के मामले में सख्त हैं। वही लोग खुली हुई गुमराही में हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया जो एक किताब है, आपस में मिलती-जुलती, बार-बार दोहराई जाने वाली, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी जिल्दें यानी खालें, उनके दिल अल्लाह ताला की याद से नरम हो जाते हैं यानी माइल हो जाते हैं। यही अल्लाह ताला की हिदायत है। वो उसके ज़रिए से जिससे चाहता है हिदायत देता है, और जिससे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। क्या फिर जो शख्स क़यामत के दिन बुरे अज़ाब से अपने चेहरे के ज़रिए से बचने की कोशिश करता है, और ज़ालिमों से कहा जाएगा, तुम उसका मज़ा चखो जो तुम कमाते थे, और जो लोग उनसे पहले उन्होंने सच्चे दिन को झुटलाया तो उन पर ऐसी जगह से अज़ाब आएगा जिसका उन्हें गुमान तक न था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखाया, और आखिरत का अज़ाब तो यकीनन बहुत बड़ा है। काश वो जानते होते। और बिलाशुबा हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें की हैं ताकि वो नसीहत पकड़े। कुरान अरबी में है, कजी यानी कि किसी तरह के कमी या टेढ़ वाला नहीं, ताकि वो डरे। अल्लाह ताला ने एक गुलाम की मिसाल बयान की जैसे कई आपस में झगड़ते हैं यानी इख्तिलाफात करने वाले शरीक हैं, और उसका एक दूसरा आदमी जो खालिस एक ही शख्स का गुलाम है। क्या इन दोनों की हालत बराबर हो सकती है? नहीं।
الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے یقیناً اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔